آج جب میں اپنے 4 بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ میرے والدین اور بہن بھائی میرے مزاج اور طبیعت کی اس تبدیلی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوتے ہیں۔ پورے خاندان میں میرے اخلاق، محبت اور خلوص کی مثال دی جاتی ہے کہ آج میں ایک بدلی ہوئی عورت ہوں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گی، جو آج تک کسی کو نہیں بتایا اور جس نے میری دنیا بدل دی، میرے سوچنے سمجھنے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل دیے۔ یہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر بامشکل 16 سال تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے میں بے حد خود سر ضدی اور ہٹ درم تھی۔ گھر کا ہر فرد میرے اشاروں پر چلتا تھا اور میں خود صرف اپنی مرضی پر۔ میں ایک ایسے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی جہاں CO ایجوکیشن تھی۔ والدین زیادہ آزاد خیال نہیں بلکہ کسی حد تک قدامت پرست تھے۔ وہ مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب اور خاندانی اقدار کے پابند سیدھے سادے انسان تھے۔ اس زمانے میں مخلوط پارٹنرز بھی اس قدر عام نہیں تھی، یہاں تک کہ کزن سے بھی ایک فاصلے سے بات چیت کی جاتی تھی، یعنی بے مہار آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مگر میں نہ صرف ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھی بلکہ کالج کی حد تک بوائے فرینڈز بھی رکھتی تھی۔ مجھے روک ٹوک سے سخت نفرت تھی اور اکثر ایسے معاملات میں میری امی سے بحث و تکرار ہو جاتی تھی، جو اکثر وہ بیشتر نصیحتوں کے انبار میرے کانوں میں انڈیلتی رہتی تھی۔ مگر ابا جان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ میں کالج کی ایک بہترین اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مشہور تھی، اکثر لڑکوں کو بھی شکست دے کر اول انعام حاصل کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ خدا نے مجھے شکل و صورت بھی حسین دی تھی۔ الغرض ذہانت اور خوبصورتی نے مجھے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی بنا دیا تھا۔ لیکن میں بے حیا نہیں تھی، میرا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک تھا۔ مجھے اپنے والدین کی عزت و وقار کا بھی بہت احساس تھا۔ اسی لیے جب کالج کے ایک طالب علم وقار نے، جو ایک مشہور سیاستداں کا بگڑا ہوا دولت مند بیٹا تھا، مجھے فلرٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے سب کی موجودگی میں نہ صرف اس کو ذلیل کیا بلکہ تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ اگر اور لڑکے لڑکیاں بیچ بچاؤ نہ کراتے تو میں اس کا حشر نشر کر دیتی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے دن وقار نے نہ صرف مجھے سوری کہا تھا بلکہ شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور پھر اس کے رویے اور خلوص نے جلدی مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا اور جلدی اس کا شمار میرے اچھے دوستوں میں ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے دوستی کے علاوہ کوئی اور جذبات نہیں تھے، کیونکہ میں بچپن ہی سے اپنے چچا زاد بھائی سے منسوب تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ دوسرے شہر جانے کے لیے جس طرح میں نے پاپڑ بیلے تھے وہ میں ہی جانتی تھی۔ امی مجھے کسی صورت دوسرے شہر بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی، باوجود اس کے کہ میرے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی تھے اور یہاں ابو کا ووٹ بھی امی کے ساتھ تھا۔ مگر میرے رونے پیٹنے اور بھوک ہڑتال نے انہیں اجازت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ روانگی سے پہلے امی مسلسل مجھ پر ایت الکرسی اور یا حفیظ کا حصار کرتی رہی تھی اور مجھے قرآن کے سائے تلے گھر سے یوں رخصت کیا جیسے میں کسی محاذ پر جا رہی ہوں۔ میں ہنس رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ساتھ ہی نصیحتوں کا ایک انبار تھا جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی کہ آخر دوسرا کان ہوتا کس لیے ہے، یہ میرا خیال تھا۔ میرے مد مقابل اس مرتبہ ایک نئی لڑکی رحیمہ تھی، جو خود اعتمادی میں کسی سے کم نہ تھی۔ ہمیشہ عبایا پہن کر آتی اور اسکارف سے سر ڈھکا ہوتا۔ مجھے موضوع کی مخالفت میں اور رحیمہ کو حمایت میں بولنا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ کتابوں سے مدد لی تھی اور کچھ لیکچرار سے۔ ویسے اکثر تو میرے والد صاحب، جو اردو کا بہت اچھا ذوق اور مطالعہ رکھتے تھے، میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر ان کا شاعری ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ میر اقبال اور فیض کے اشعار ان کی زبان پر ہوتے تھے، لیکن اس بار موضوع کچھ ایسا تھا کہ میں ابا جان کو بتا نہیں سکتی تھی۔ زیادہ فاشا نہ صحیح، لیکن ایک باپ اس موضوع پر اپنی بیٹی کو دلائل نہیں دے سکتا تھا۔ خیر، خوب زور و شور سے تیاریاں کی گئی اور ہم لوگ مقررہ دن سے ایک روز پہلے شام کو دوسرے شہر ٹرین سے پہنچ گئے، کیونکہ اس زمانے میں سپر ہائی وے بند تو گئی تھی لیکن اتنی عام نہیں تھی اور سفر نیشنل ہائی وے سے کرنا پڑتا تھا، اور ٹرینوں کا سفر بے حد آرام دہ اور پر لطف ہوتا تھا۔
وہاں پہنچ کر لڑکے لڑکیاں الگ الگ کمروں میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ دوسری صبح کی بات ہے کہ وہاں اچانک ایک نہایت خوبصورت سی لڑکی کی آمد ہوئی تھی۔ فضا نامی اس لڑکی کا تعارف وقار نے اپنی منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ اس زمانے میں لڑکیاں کم ہی گاڑیاں چلاتی تھی، اس لیے سب ہی اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس روز دوپہر میں ہم سبھی سیر کو نکل گئے تھے۔ آپس میں ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری تھا۔ وقار اپنی منگیتر فضا پر فدا نظر آ رہا تھا، اس لیے ہمارا ہدف وہ جوڑا بن گیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارا دن ہنسی مذاق میں بہت اچھا گزرا تھا اور شام کو ہم سب اس حال میں آگے تھے جہاں تقریروں کا مقابلہ تھا۔ جب تقریر شروع ہوئی تھی تو ہر مقرر نے اپنے فن کتابت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ ہر جملے اور فقرے پر لوگوں نے دل کھول کے داد دی تھی اور زور زور سے تالیاں پیٹی تھی۔ ہر مقرر نے موضوع کی مناسبت سے اشعار کا استعمال بھی خوب کیا تھا۔ لڑکیوں کی تقریر کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے انہیں نروس کرنے کے لیے ہوٹنگ کے ساتھ ساتھ سیٹیاں بھی بجانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں اور رحیمہ جم کر بولے تھے، لہٰذا دونوں ہی پارٹیاں زوردار تھی۔ ججوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس دوران پورے حال میں چیخو پکار مچی ہوئی تھی، ایک دوسرے پر باتیں کسی جا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر امی ابا کے کہنے پر رک جاتی تو اس یادگار تقریب سے محروم رہ جاتی۔ نتائج کا اعلان ہوا تو رحیمہ کو فرسٹ اور مجھے سیکنڈ پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ چیخو پکار مچ گئی تھی اور ہم سب خوشی سے سرشار اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ صبح کراچی کے لیے نکلا جائے گا۔ دوسری طرف وقار کو حیدرآباد میں اپنے کسی عزیز کے پاس کچھ کام تھا، اس لیے اس نے وہاں 2 دن مزید رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب فضا میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ میں اکیلی ہوں، تم میرے ساتھ کار میں بائی روڈ چلو گی۔ اس نے زیادہ اصرار کیا تھا تو مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ میرے اس فیصلے پر مجھے سب نے ہی بہت سمجھایا کہ ہم ساتھ آئے تھے تو ساتھ ہی جائیں گے، اور رحیمہ تو علیحدگی میں باقاعدہ ناراض ہونے لگی تھی۔ دیکھو زوفشا، مجھے تو یہ فضا ٹھیک لڑکی نہیں لگ رہی، تم اس کے ساتھ اکیلے سفر مت کرو۔ پاگل ہو تم تو، بلا وجہ بدگمان ہو رہی ہو۔ وہ ذرا آزاد خیال اور کھلے ذہن کی ہے، اور بس کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہی ہو، رحیمہ تنسیہ بولی، اسی لیے اس کا لباس بھی ذہن کی طرح کھلا کھلا ہوتا ہے۔ گھر میں نصیحت اور یہاں پر بھی نصیحت، میں چڑھ کر ضد میں آ گئی تھی کہ مجھے فضا کے ساتھ ہی جانا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے انچارج سے اجازت ملی تھی، وہ بھی فضا کی پرزور سفارش پر کہ اس کا گفتگو کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ انچارج مان گئے تھے، اور انہوں نے خوشی خوشی مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ پورے گروپ کا صبح صبح نکلنے کا ارادہ تھا، اور جب ہم روانہ ہونے لگے تھے تو اچانک فضا بولی تھی، ہم سپر ہائی وے کی جگہ نیشنل ہائی وے سے چلیں گے تاکہ مکلی کا قبرستان بھی دیکھ لیں، جو ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی تھی، اور پھر دریائے سندھ کا پل کراس کرتے ہی فضا نے گاڑی روک لی تھی، اور جانے کہاں سے وقار نمودار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر اب رحیمہ کی بات نہ مان کر بہت پچھتا رہی تھی۔ سارے راستے وہ دونوں چھچوری حرکتیں کرتے رہے تھے۔ ان کے جہلانہ مذاق پر میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ آزاد خیالی کے نام پر کیا مکروہ ڈرامہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں آزاد خیال ضرور تھی لیکن بے حیا نہیں تھی۔ میں نے انہیں ٹوکا تھا، مگر میرے احتجاج کو انہوں نے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا، بلکہ مل کر میرا مذاق اڑانے لگے تھے، اور میں بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ مکلی کے کھنڈرات اور تاریخی عمارتیں دیکھ کر نکلے تو دوپہر ہو رہی تھی۔ میرا گھبراہٹ سے برا حال تھا، مگر مجھے یقین تھا ہم شام ہونے سے بہت پہلے کراچی پہنچ جائیں گے۔ مگر گاڑی مکلی سے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد جب اچانک سیدھے ہاتھ کو مڑی تھی تو میں بے اختیار بول پڑی تھی، فضا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے یار اتنی دور آئے ہیں تو گہاور کا فلٹر پلانٹ بھی دیکھتے چلے۔ میرا غصے سے برا حال تھا لیکن مجبور تھی۔ گہاور پلانٹ کے گیٹ پر جب چوکیدار نے ہمیں روکا تھا تو وقار نے اس سے ایک طرف لے جا کر جانے کیا پٹی پڑھائی تھی یا مٹھی گرم کی تھی کہ اس نے گیٹ کھول دیا تھا، کیونکہ وہ ورکنگ ڈے تھا اس لیے سناٹا تھا، ورنہ عموماً چھٹی کے دن بقول فضا یہاں تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ کمرے میں پہنچتے ہی فضا بولی تھی، زوفشا میں ذرا سوئمنگ پول تک ہو کر آتی ہوں، تم تھوڑی دیر بیٹھو۔
اور پھر وقار بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے فضا کے ساتھ سفر کی حامی بھری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ جو میری پشت پر تھا بند ہونے کی آواز پر میں گھومی تھی تو انسانی روپ ختم کر کے ایک شیطان اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہو گیا تھا۔ وقار آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میرے کچھ کہنے اور چلانے سے پہلے ہی اس نے جپٹ کر میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور میں جو اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتی تھی بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گھرا کر بولا تھا، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں اپنی وہ بےعزتی بھول جاؤں گا؟ میں تو بس موقع کے انتظار میں تھا جو تم نے خود ہی فراہم کر دیا۔ بس ذرا اپنی دوست فضا کو پٹانا پڑا جو ایسے کاموں میں ماہر ہے۔ میں خوف سے سمٹی جا رہی تھی۔ میری ساری بہادری دری کی دری رہ گئی تھی اور یہ سوچ کہ اگر یہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ ابو کی کیا عزت رہے گی؟ امی کا صدمے اور غم سے برا حال ہو جائے گا۔ بھائی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر آج میں نہ بچ سکی تو ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی جو موت سے بھی بدتر ہوگی اور میرا خاندان بدنامی اور رسوائی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ میرا لہو خشک ہو رہا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار یاد آیا تھا کہ خدا بھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے والدین کی نصیحت یاد آ رہی تھی، دنیا بہت خراب ہے، دیکھ بھال کر دوستی کرنی چاہیے، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتی تھی۔ میں دوستوں کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس حوالے سے ابا جان ایک ہی مصرع پڑھتے تھے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ آج اس شعر کے معنی سمجھ میں آئے تھے۔ میں وقار کی باہوں میں بری طرح مچل رہی تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس پر شیطان پوری طرح سوار تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا تھا امی ہر مشکل میں مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کرتی تھی جو مجھے بچپن سے یاد تھی۔ میں نے اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے چیخ چیخ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی اور پھر اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ بند دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ اندر داخل ہوئے تھے۔ میں زور سے چیخی تھی، بابا مجھے بچاؤ، اور دوڑ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ بڈھے اسی وقت نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، یہ کہتے ہوئے وقار غصے میں ان کی طرف بڑھا تھا تو انہوں نے گھما کر اسے ایک ہاتھ رسید کیا تھا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی کہ وقار اڑتا ہوا پہلے دیوار سے ٹکرایا تھا اور پھر فرش پر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی، لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ آؤ بیٹی میرے ساتھ۔ بزرگ کے اتنا کہتے ہی میں کچھ کہے بغیر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی ان کے ساتھ ہولی تھی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ بزرگ بولے تھے، بیٹی تمہیں اس طرح اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ خیر اب میں تمہیں مین روڈ سے کراچی جانے والی بس میں بٹھا دوں گا، 1 گھنٹے میں تم کراچی پہنچ جاؤ گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں خوف زدہ تھی کہ بس کے لیے سڑک تک پیدل کا راستہ آدھے گھنٹے کا تھا اور فضا کے پاس گاڑی تھی، کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چل نہیں رہی اڑ رہی ہوں۔ ذرا دیر میں ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے تھے۔ ٹھٹھا سے آنے والی بس میں مجھے ٹکٹ لے کر سوار کراتے ہوئے بزرگ زور سے بولے تاکہ سارے مسافر سن لیں، دیکھو بیٹی پریشان مت ہونا، میں نے تمہارے بھائی کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں بس اسٹاپ سے لینے آ جائے گا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے فیشنیبل کپڑوں پر شرم آئی تھی کیونکہ بس میں تمام عورتوں نے یا تو برقع پہن رکھا تھا یا چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میرا دماغ اس وقت بالکل سن تھا اور میں خاموشی سے اپنے رب کو یاد کر رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تھی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ امی مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، بیٹی پریشان لگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ سفر کیسا رہا؟ میں بھلا انہیں کیا بتاتی، بس اتنا ہی کہا تھا، امی تھک گئی ہوں، آرام کروں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ میں اپنا کمرہ بند کر کے کافی دیر تک روتی رہی تھی اور میں نے یہ بھی سوچا تھا وہ بزرگ کون تھے اور بند دروازہ ان سے کیسے کھل گیا تھا اور ان کی طاقت، آخر میری غیبی مدد کو آنے والا تھا کون؟ بخار کی وجہ سے میں کئی دن تک کالج نہ جا سکی تھی اور جب گئی تھی تو ایک نئی بدلی ہوئی زوفشاں تھی۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا سوائے رحیمہ کے، جس نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا اور خوشی کا اظہار کیا تھا
کیونکہ اس روز میں نے بھی عبایا پہنا ہوا تھا اور سر پر اسکارف بھی تھا۔ زندگی کا سفر اسی طرح جاری رہا تھا اور پھر وقت آنے پر میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی تھی، تو میری پوری کوشش یہی تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت میں انہی خطوط پر کروں جن پر میرے والدین میری تربیت کرنا چاہتے تھے۔ دیر سے آئے درست آئے، مگر میری سمجھ میں یہ آ گیا تھا کہ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، ان کا تجربہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔